اتنی اہم ڈاکومنٹ ہے اور آپ نے ظاہر کہا کہ اتنا اس کے اوپر اب بات چیت ہونی ہے، اور اس کے بعد ان سفارشات کے تحت آپ نے جو رہنما اصول ہے وہ مرتب کرنے ہیں، پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ نے آنے والے دہائیوں میں چلانے ہیں، سالوں میں نہیں، کنسنسس ڈاکومنٹ. اس میں آپ کا ڈیفنس منسٹر تو ہے ہی نہیں. ڈیفنس منسٹر تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن دیکھیں نا یہ دنیا بھی یہ ڈاکومنٹ دیکھ رہی ہے نا، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اور اس کے ساتھ جو اٹیچڈ لوگ ہیں ان کی انٹینٹ کتنی سیریس ہے. ڈیفنس منسٹر کہاں نہیں ہے؟ ڈیفنس سیکرٹری صاحبہ جو ہے، یہ صاحب جو تھے اس وقت، ڈیفنس سیکرٹری، ڈیفنس منسٹر کا تو شاید نام یہاں لکھا ہوا ہے. نہیں بریفنگز کے اندر پریزنٹیشنز یہاں پہ نام لکھا ہے، تمام آپ ڈاکومنٹ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کنٹریبیوشن نہیں ہے. what I'm saying is کہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی کہ آپ نے کتنی سنجیدگی سے ڈاکومنٹ مرتب کیا. منسٹری کی کنٹریبیوشن تو اس میں طلعت صاحب ایک میں بات، میں صرف میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹن ایگریمنٹس ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ میں سے صرف 2 ہی نکلتے ہیں، باقی سب باتیں لفاظی ہے، ایک وش لسٹ ہے. اس کے اندر ریالٹی آنسر دینے کے لیے آپ کو لٹرلی یو ول ہیو ٹو گو ڈاؤن ود اے پین اینڈ پیپر. ٹھیک. جو کوشچن یہاں پہ اٹھ رہا ہے کہ جو 6 کا بی ہے اس میں لکھا ہے کہ the government of Pakistan should revisit the MOU dated 19 June 2002. میں سوال یہ کرتی ہوں کہ جب آپ نے پارلیمنٹ کی ریکمنڈیشنز لینی ہیں، پارلیمنٹ کو آپ نے انوالو کرنا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کیوں ریوزٹ کرتی ہے؟ اور وہ ہے کون سا پارلیمنٹ ریوزٹ کرے گی، وہ ایگریمنٹ ہے کون سا؟ اس کا متن کیا ہے، اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ اور اگر آپ نے یہ پارلیمنٹ میں سفارشات لے کر آنی ہے اور اگر آپ نے پارلیمنٹ سے ان کے اوپر انڈورسمنٹس لینی ہے تو یہ اگریمنٹس گورنمنٹ آف پاکستان نہیں بلکہ پارلیمنٹ جو ہے ان کے اوپر انڈورسمنٹس دے گی. میں 100% اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں وہ آپ کی پارلیمنٹ میں آنے چاہیے. مطلب کہ آپ کے جو ایم این ایز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کنٹری کے ساتھ آپ کے کس طرح کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. یہ مطلب کہ ہمیں ایک اندھیرے میں رکھا گیا ہے، اور اس میں یہ ایک پازیٹیو موو ہے جو گورنمنٹ نے کی ہے اور اس حکومت نے کی ہے اور باقی الائز نے بھی کی ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں. تو ہم بہتری کی طرف طلعت صاحب جا رہے ہیں، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ اس میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہتر ریزلٹس ہیں وہ ہمارے سامنے لے لیتے ہیں نا. اس میں ایک کچھ اگنورنٹ سٹیٹمنٹس ہیں which are very damaging. 3 میں اول تو پاکستان کے نیوکلیئر ایشو لانے کی ضرورت کیا ہے، it's not on the table to bargain with America. پھر یہ جو آپ نے لکھا ہے the strategic position of Pakistan vis-a-vis India، FMCT پہ، اور FMCT is not vis-a-vis India. ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے جو اور ملکوں کی بھی ہے کہ آپ پہلے ریڈکشن کریں فسائل مٹیریل میں، پھر کٹ آف ڈیٹ کریں. اور وہ ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر ہے، وہ بائی لیٹرل فورم پہ نہیں. مطلب ویزا-وی انڈیا، مطلب دس از اے جاہل اسٹیٹمنٹ. خدا کا خوف کرے ہمارے پارلیمنٹیرینز، وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ایکسپرٹس ہوں گے، لیکن ایکسپرٹ ساتھ رکھنے چاہیے. سن تو لیتے ہیں نا. I mean یہ this is horrible statement. یہ جب آئیں گے پارلیمنٹ میں نہیں تو شاید یہ آ کے تو نہیں آنے کی بات نہیں ہے، شاید کوئی بحتری پیدا کریں. نیوکلیئر سارے پڑھے میں ایک نقطہ سمجھدار لوگ ہیں، ایک نقطہ جو میرے خیال میں اس تمام بحث کی جان بن سکتا ہے اور جس کے اوپر ہی پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بحث گھومتی رہتی ہے، ہم نے کچھ اس کے اوپر بات کی لیکن زیادہ آپ کے رائے چاہیے ہوگی، وہ ہے زبانی کلامی جو باتیں طے ہو جاتی ہیں. آپ کی پارٹی خیر اس وقت ظاہر یو آر ناٹ سپوز ٹو بی ریسپانسبل فار دی ایکٹس ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن جو کمروں کے اندر بیٹھ کے لیڈر صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت طے کرتے ہیں، جس کے اندر نوٹ ٹیکر موجود نہیں ہوتا، جس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا، جو کبھی پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوتا، جو پارٹی کے اپنے سرکلز کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوتا، اصل پاکستان امریکہ تعلقات کے درمیان جو خرابی کا باعث بنتا ہے وہی معاہدے بنتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بل کلنٹن کے بیان کے مطابق اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ایک باقاعدہ آپریشن لانچ کیا، وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اسٹیو کول کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم نے ایک اس کے لیے ریجمنٹ کھڑی کی، وہ افغانستان کے اندر جا کے آپریشن کرتی رہی، نو ڈاکومنٹ اویلیبل پاکستان کے اندر. جنرل مشرف نے کیا کیا، نو ڈاکومنٹ اویلیبل. اب یہ کونڈلیزا رائس صاحبہ کی کتاب اگر نہ آتی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس تفصیل کے ساتھ این آر او جو ہے وہ طے ہوا ہے. اس کے اوپر کیا گارنٹی ہے، اس کے اوپر کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس میں ٹیلی فون پہ بات ہے، آپ کرتے رہے ڈیبیٹ. آپ ایک لا بنائے جس میں 1-to-1 میٹنگز میں دیکھیے امریکن لیڈر جب نواز شریف صاحب گئے تھے کارگل کے وقت، انہوں نے تو ہٹا دیا نوٹ ٹیکر، بروس رائڈل بیٹھا رہا
نوٹ ٹیکر. امریکن لیڈر کبھی نہیں ملتا وداؤٹ اے نوٹ ٹیکر. ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے, اور آپ کو پتا ہے فارن آفس میں کئی امپورٹنٹ ایشوز پہ ریکارڈ ہی نہیں اویلیبل ہی نہیں. جل مشرف کے دور پہ تو بالکل بھی نہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں. میرے خیال میں انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہاں پر ایک سیکشن 6 انہوں نے ایڈ کیا ہے, اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ نو وربل اگریمنٹ ریگارڈنگ نیشنل سیکیورٹی شیل بی انٹرڈ انٹو بائی دی گورنمنٹ. آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ وربل ایگریمنٹ ہوگا؟ یہ تو وہ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے نا فون کے اوپر, ہاں جی میں کر دوں گا. دیکھیے یہی باتیں پارلیمنٹ میں ہی ہے نا جی. کس طرح پارلیمنٹ کے اندر؟ پارلیمنٹ میں کبھی نہیں آئے گا. پارلیمنٹ میں این آر او کی جو ڈیلز پہلے طے ہو گئی تھی, جنرل مشرف کو پریزیڈنٹ بننا, کنڈولیزا رائس کو میں کوٹ کر رہا ہوں, وہ پہلے طے ہو گیا تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ کا کیا رول لگا وہ پہلے طے ہو گیا تھا. کرگل سے وڈرال کس طریقے سے وہ پہلے طے ہو گیا تھا. وہ جب ہونے کے بعد پارلیمان کے پاس آئے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس تمام جو انفارمل گفت و شنید ہے اس کے اوپر آپ نے ایک چیک لگا. یہ آپ کا ٹھیک بات ہے, یہ آپ کا صحیح موقف ہے, اس کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو نہیں ایڈ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ if any such verbal agreement, یہ جو ایگریمنٹس کی بات میں یہ تو گزارش کر رہا shall be reduced to انوشا, یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا, وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جو اس میں آیا یہ ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. وہ جو طلعت اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن ہے جی. چیف ایگزیکٹو اگر کسی چیف ایگزیکٹو سے بات اپنے لیول پہ طے کرتا ہے, لیکن اگر آصف علی زرداری صاحب کی سی آئی اے چیف کے ساتھ جو ہے لمبی چوڑی میٹنگ ہوتی ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں, کسی کی بھی ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے, وہ آنا چاہیے, یہ اس کے اندر ہونا چاہیے, آنا چاہیے. براڈ پالیسی پیرامیٹرز تو پارلیمنٹ طے کر سکتی ہے نیشنل سیکیورٹی. ہمیں اسپیسیفک پالیسی پیرامیٹرز چاہیے, ہمیں براڈ پیرامیٹرز کے اوپر کنسنسس اویلیبل ہے. پاکستان کے جو خاکروف ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں, تو پاکستان کے پالیسی میکرز تک جو شاید اتنا اچھا کام نہیں کرتے, تمام کے تمام اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا رخ کیا ہونا چاہیے. The devil is in the detail, اور ڈیٹیل جو ہے وہ بعض اوقات لوگوں کے درمیان طے ہوتی ہیں. اور طلعت ابھی ڈیٹیل کی بات آ رہی ہے, اسی ایگریمنٹ میں اگر آپ پڑھتے جائیں تو آلریڈی ایک ڈیسیژن ہو گئی ہے کہ ہم نے نیٹو کے سپلائز ریسٹور کرنے ہیں, صرف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہ کس طرح ریسٹور ہوں گے وہ طے ہوں گے. سپلائز ریسٹور ہونی چاہیے, لیکن اس پہ تو ابھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا کہ ہونی چاہیے. لاٹ آف پیپل نہیں, بالکل نہیں, کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے. آپ نے ریلوے کو 50% جو کنٹینر کا اپنے ٹھیکہ دینے کی بات مطلب ہے آپ نے انڈرسٹینڈنگ دے دی. اگر آپ پڑھیں اور آپ کو بہتر لیگل پتہ ہے میرے سے, پلیز ریڈ. آپ کی پارٹی کی پوزیشن, آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے کہ یہ جو رسد کے روٹس ہیں کھلنے چاہیے نہیں کھلنے چاہیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہماری اس کے اوپر پوری بحث ابھی ہونی ہے. آج بھی ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی, آئندہ جاتے ہوئے بھی پارٹی لیڈر کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, ہمارا پورا اس کے اوپر ایک ہماری اپنی خواہش ہی رہ گئی کہ آپ پروگرام میں کبھی آپ کی پارٹی ہے اور مکمل بحث کے ساتھ آئے. بھائی اس کے اوپر آپ ریکمنڈیشن مکمل حتمی کیوں نہیں کرتے؟ بڑی یہ تو طلعت حسین صاحب, یہ جو اب ہمارے مسلم لیگ نون کی جو بات ہے نا, وہ تو اب یہ ہے کہ ایک چیز انہوں نے کنسنسس سے لے آئے ہیں. اب ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ لے کے بھی خود آتے ہیں, سارا مرضی سے بھی کرتے ہیں, پھر یہ صرف اس کو ایک فورس دینے کے لیے کہ جی یہ ہم کروا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پیمنٹس جلدی کرنی چاہیے, اس میں کوئی منشن نہیں ہے. جو پچھلا پرانا کولیشن سپورٹ فنڈ کی پیمنٹ ہے وہ تو پہلے ادا کریں. دوسری بات یہ, انہوں نے یہاں کہیں ذکر نہیں کیا آن دس ہول ایشو کہ کیا کہتے نیٹو کی سپلائی should be or should be not, وہ تو آپ نے کہا ہی نہیں, آپ نے assume کر لیا ہے کہ ہونی ہے, ریسٹور ہوگی. صرف قواعد و ضوابط طے کرنے باقی ہیں. یہ اصولی فیصلہ بین السطور یہ امپریشن ملتا ہے. میں اس فورم پہ آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں, اور ہماری پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے, میں آپ کو بتا دوں, ہمیں نہیں منظور کہ نیٹو سپلائز ریسٹور ہوں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے پہلے پارلیمنٹ کی ریزولوشن میں ایسی باتیں ہو چکی. اوکے گو ایڈ کوئکلی بتائیے. جو پارلیمنٹ ڈیسیژن کرے گی نیٹو سپلائز کے حوالے سے وہی ہم کریں گے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے کو پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے. اگر پہلے سے فیصلہ کیا ہوتا تو یہ ساری کارروائی اور ہم اس کو وی ڈونٹ بلیو کہ ہم یہ نیٹو ایکسپریس ہائی وے بنا دیں اپنے روٹس کو. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی دیکھنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹرینتھن یور کنٹری بائی ریونیوز ایز ویل. بٹ کلیئرلی ہماری پارٹی کی ایک ڈائریکشن بالکل یہاں پر موجود ہے کہ پارلیمنٹ از گوئنگ ٹو انڈورس whatever is going to be endorsed by the parliament shall be the last word. اور ہمارا ویو بہت کلیئر ہے اس کے اوپر. ہماری ریکمنڈیشنز آئیں گی, ہماری ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد ہم ہمارا فیصلہ آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت شکریہ. ناظرین, میں نے جو
شروع کیا تھا نکاح نامے کی بات، اس کو آپ رد کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ صرف یہ تجاویز کی صورت میں ہے اور تجاویز کے اوپر بھی ابھی کنسنسس نہیں ہے، اور بہت ساری کلازز اس کے اندر ایسی ہیں جو انسرٹ ہونا باقی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو نکالی جانی باقی ہیں. اس کا اردو ترجمہ جو ہے میری فیس بک کے اوپر آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا. فی الحال ہماری طرف سے یہی کچھ بحث یہ ہماری جاری رہے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.